شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ نعیم صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کل رات کو بنی گالہ بھی آپ گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد بار بار آپ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت جو ہے بہت خراب ہے، لیکن رپورٹس جو ہیں وہ بالکل کلیئر آ رہی ہیں۔ اب آخر اس وقت لیٹسٹ کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا ان کی طبیعت ٹھیک ہے، نہیں ہے، اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج سے تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے یہ بات جو ہے رکھی تھی، اور یہی بات اس وقت استدعا کی تھی کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں، جب بی بی صاحبہ نے پہلی دفعہ شکایت کی تھی کہ اس طرح سے کھانے کے اندر کوئی چیز ملا کر دی گئی ہے جس سے میری طبیعت اچانک سے ناساز ہوئی اور میرا گلا بھی خراب ہو گیا، میں پورا دن کھانا نہیں کھا سکی، اور یہ ساری صورتحال، آنکھوں میں پانی، ہونٹ جو ہیں وہ وائٹ ہو گئے، زبان کا ٹیسٹ نہیں ہے، پانی پیتے ہیں تو اس کا پانی کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں رکھنے کے باوجود 3 دن کے اندر ٹیسٹ اس وقت کروا لینے چاہیے تھے، کیونکہ جب کسی کو اس طرح کا کوئی بھی چیز دی جاتی ہے، زہر دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہارپک ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی زہر ہو، جب اسے دیا جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ باڈی سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو 3 دن کے اندر ٹیسٹ نہ کروانا، جو کہ اس ریاست کا، اس جو سارے سیٹ اپ کا جو چہرہ ہے وہ عیاں کرتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر جب ان کی چوری پکڑی گئی تو اس چوری کو چھپانے کے لیے ٹیسٹ نہیں کروایا گیا، اور آج 2 مہینوں کے بعد اگر کروائے گئے ہیں۔ نعیم صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ۔ یہ جو آپ ایکچولی بات کر رہے ہیں، میں ذرا اس پہ ذرا تھوڑے سے آپ سے اور 1-2 سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ اس لیے نہیں کروایا کیونکہ ان کو ہارپک دیا گیا یا جو بھی مٹیریل تھا وہ دیا گیا اور بشریٰ بی بی کی طبیعت اس سے خراب ہوئی۔ یہ ہارپک والی بات آپ کو کس طرح پتہ لگی ہے؟ دیکھیں، ہارپک والی بات جو ہے وہ بعد میں پتہ لگی، لیکن اس وقت جو بی بی صاحبہ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ کھانے میں کچھ اس طرح کا ملا کر دیا گیا جو مجھے فیل ہوتا تھا جب میں نے کھانا کھایا کہ کھانے کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا کہ شاید کھانے کا کوئی ٹیسٹ اس طرح سے صحیح نہیں پکا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، لیکن جو ہی میں نے نماز پڑھی ہے تو نماز کے دوران ہی میں سجدے میں تھی تو اس وقت ہی میری جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے اور مجھے فیل ہوا کہ جیسے میں نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ ہارپک کی بات ہم نے کچھ دن پہلے جب ان کو وہاں پر کیونکہ اسٹاف موجود ہوتا ہے تو کسی نے بتایا کہ کھانے کے اندر ہارپک کے قطرے ملا کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے فوراً بتایا کہ جو ہم ایسڈ کی بات کر رہے تھے۔ کس سٹاف نے یہ بات بتائی ہے کہ جی اس میں ہارپک ملایا گیا؟ دیکھیں، وہاں پر عملہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جیل کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ وہ سارا عملہ جو ہے وہاں پر جتنے پولیس والے ہیں وہ ملازم تو سرکار کے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پھر بتا دیتے ہیں باتیں، محبت کرتے ہیں خان صاحب سے ہر جگہ کے اوپر، اسی لیے تو انہوں نے ہر جگہ کے اوپر ہی ڈاکے ڈالے ہیں۔ سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کا عملہ، سرکاری عملہ جو بشریٰ بی بی کو کھانا دے رہا ہے، بیسکلی اس نے انفارم کیا ہے آپ کو کہ جناب بشریٰ بی بی کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا ہے؟ جی بالکل، ان میں سے کسی نے انفارم کیا ہے اور ان کو بتایا، اور اس کے بعد ہم نے فوراً یہ بات اٹھائی۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے تھے کہ ان کو کھانے کے اندر کچھ دیا گیا لیکن ٹیسٹ نہیں کروائے گئے۔ پہلا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے گئے۔ دوسرا ہمارا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہوا نہیں ہے یا وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو پھر کل 2 دفعہ کیوں جو ہے ڈاکٹرز کی ٹیم گئی ہے؟ ایک دفعہ دوپہر کو اور ایک دفعہ رات کو چھپا کے، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ اس طرح سے جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور آج ملاقات کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان کے جو ہے وہ جو انہوں نے تصدیق کی، پتہ تو ہمیں رات کو ہی چل گیا تھا، جب آج دوبارہ ملاقات ہوئی تو دوبارہ اس ملاقات کے اندر بھی تصدیق کی گئی کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ جو پین ہے وہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ رات کو جو ہے دوبارہ ایمبولینس جو ہے وہ آئی، ڈاکٹرز کی ٹیم آئی، لیکن ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پنز، ایک منٹ نعیم صاحب، آپ یہ جو لیفٹ سائڈ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ ہارٹ کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب دل کا کوئی مرض تھا انہیں؟ جی بالکل ہارٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ای سی جی ہوئی جس کے اندر جو ہے وہ، اب مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ ڈاکٹرز کی لینگویج ہوتی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کیوں کوئی ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ اس کی جو ہے وہ ہے نشاندہی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایسی صورتحال تھی۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، ماضی کے اندر جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ایک مطلب لیڈر بھی تھیں، ماؤں کی طرح تھیں، مطلب کلثوم نواز صاحبہ، ان کی بیماری کے اوپر ہم نے دیکھا اس وقت کیا کچھ ہوا، لیکن اب جب بھی بشریٰ بی بی کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو آپ کے پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بلا وجہ ہوا بنایا ہوا ہے، کچھ نہیں دیا گیا، کوئی زہر شہر نہیں ہے، کوئی طبیعت ان کی خراب نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا اس معاملے کو اسی طرح ہی ٹیکل کیا جانا چاہیے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت شکریہ منصور صاحب. منصور صاحب 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہیں. آپ نے خود ذکر کا جیسے کیا مادر جمہوریت محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا کہ ان کی بیماری کے اوپر جس طرح مختلف باتیں کی گئیں جن کی طرف سے کی گئیں, بیماری کا مذاق اڑایا گیا, اور پھر یہ ایک جملہ بہت وائرل ہوا تھا کہ آج کل کے زمانے میں دوسروں کو اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے. تو وہ بڑی ایک تلخ آپ کہیں کہ یادیں ہیں ہماری اس تمام ایونٹ سے. لیکن ہم کبھی بھی نہ تو کسی ایسی حرکت کا, میں اپنی گورنمنٹ کا, اپنی پارٹی کا, اپنے ایک ورکر کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, نہ کبھی سوچ سکتے ہیں اور نہ کبھی ایسی کسی حرکت کو سپورٹ کریں گے. جو ابھی نعیم صاحب جو بات کر رہے ہیں, جو ان کے وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے, دیکھیں ان کی بات سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عملہ ان کی حفاظت پہ مامور ہے اس نے ان کے کھانے میں ہارپک ملایا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ, وزیر اعظم ہاؤس کا کوئی بندہ, تو ان کی وہاں پہ چونکہ اب سب جیل ڈکلیئر ہے, ان کا گھر وہاں پہ موجود نہیں ہے. اگر کسی سرکاری بندے نے یہ اطلاع دی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ حرکت بھی کسی سرکاری بندے نے یا جیل کے کسی عملے نے کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, اس کے لیے کوئی ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے, کہ ہارپک جو ہے وہ ایک تیزاب ہے, وہ ایسڈ ہے, اور اگر اس کو آپ کسی کھانے میں ملا کے کسی کے سامنے رکھیں گے تو وہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی وہ کھانا کھا سکے. اس کی سمیل, اس کی ٹیسٹ, جیسے سرکہ ہے, سرکہ تو بہت مائلڈ فارم ہے, ہارپک تو بہت سیویئر فارم ہے ایسڈ کی, تو لہٰذا یہ پاسبل نہیں ہے. ایسڈ آپ کو پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی کے چہرے پہ پھینکا جائے تو اس کا چہرہ ڈسفگر ہو جاتا ہے, تو اس کو تو خیر کھانا کیسے کوئی ملا سکتا ہے یا کیسے اس کو کھایا جا سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ تو میں نے آپ کو ویسے کامن سینس کی بات بتائی ہے, لیکن یہ بشرا بی بی کا مکمل رائٹ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ, اور یہ گورنمنٹ کی پوری ذمہ داری ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف ہے, شکایت ہے, ابھی نعیم صاحب نے کہا کہ رات کو ایمبولینس 2 دفعہ آئی, اگر انہیں خدا نہ خواستہ ضرورت 10 دفعہ پڑے گی تو 10 دفعہ جائے گی, کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے جناب 1 دفعہ گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا, دوسری دفعہ گئے کچھ بھی نہیں, 10 دفعہ وہ کہیں مجھے کوئی پرابلم ہے, 10 دفعہ انہیں چیک کیا جائے گا, علاج کیا جائے گا. ان کے علاج میں ہمیں پتہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی کوتاہی برتنا وہ گورنمنٹ کے سر ہے, وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے. گورنمنٹ مینز جیل کا عملہ بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, لہٰذا کسی طرح کا میں اس کو کلوز اس طرح کروں گا, کوتاہی ان کے علاج کے حوالے سے, اگر انہیں کوئی تکلیف ہے, ٹیسٹ کے حوالے سے اگر انہیں کوئی پرابلم ہے, وہ کوتاہی نہیں برتی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لمبی زندگی دے. سیاست اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن ان چیزوں کے اوپر سیاست کرنا یہ نہ گورنمنٹ کی سوچ ہے نہ جیل کے عملے کی سوچ ہے. لہٰذا ایسے میں انشور کرتا ہوں. باقی جو آپ نے ماضی کی جو بات کی, آپ ایک اور صرف بات کر دوں, میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے, وہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ان کی کسٹڈی میں تھے. تمام ٹیسٹ, تمام لیبز رپورٹ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی بنائی, انہوں نے ہی سارے پینل بنائے, اور انہی کی رپورٹ کے اوپر آگے باقی ساری کارروائی ہوئی. آج اگر کسی طرح کی بھی علاج معالجے کی ضرورت کسی جگہ بھی پڑے گی, آئی انشور یو کہ وہ انہیں پرووائڈ کیا جائے گا.